شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعودی نوجوان جس کا نام محمد بن مرسل بتایا جا رہا ہے، یہ ایک ایسا قاتل ہے جس کی پھانسی کی خبر سن کر صرف اس کے والدین ہی نہیں بلکہ ہر خاص و عام شخص کی آنکھیں اشکبار ہو چکی تھیں۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ اگر اس نوجوان کو معاف کر دیا جاتا تو بہتر ہوتا، اس کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا جاتا تو ایک ماں کی گود نہ اجڑتی۔ جہاں ایک نوجوان اپنی ماں سے بچھڑ چکا تھا، وہیں دوسری ماں کا کلیجہ بھی اس سے بچھڑ کر اس جہاں سے نہ جاتا۔ مگر سعودیہ کا قانون اس قدر سخت ہے کہ جو فیصلہ ایک بار کر دیا جائے اس سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹا جاتا۔ جب محمد بن مرسل کو پھانسی کے لیے لے جایا جانے لگا تو ان کی ماں پر جو کیفیت طاری تھی وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، سعودی عرب میں ایک نوجوان محمد مرسل سے اپنے کزن کا غلطی سے قتل ہو جاتا ہے۔ عدالت سے سزا ہوتی ہے۔ نوجوان کا پورا قبیلہ معافی کی انتھک ترلے کیے، حتیٰ کہ پورے سعودی عرب سمیت ولی عہد محمد بن سلیمان نے بھی مقتول کے ورثاء سے معافی کی درخواست کی، لیکن مقتول کے ورثاء نہ مانے اور محمد مرسل کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن اس موقع پر جس طرح لوگوں نے گر گرا کر معافیاں مانگی وہ بخشش اور دید کے لیے کافی تھی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نوجوان محمد مرسل کی آخری ملاقات بھی دل دہلا دینے والی تھی۔ یہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے جہاں قانون ہر امیر اور غریب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ اپنے کزن کے قتل کرنے کے بعد کتنا ہی عرصہ محمد بن مرسل قید میں رہے تھے، یہ لڑائی برابر کی تھی، مگر شاید محمد بن مرسل کے کزن کی موت ایسی ہی لکھی تھی کہ وہ ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ حالانکہ زخمی خود محمد بن مرسل بھی ہوئے تھے، مگر خوش قسمتی سے ان کی جان کچھ وقت کے لیے بچ گئی۔ یہ اپنی والدہ کا اکلوتا ہی بیٹا تھا اور اپنی ماں کو بے حد پیارا تھا۔ ماں تو پہلے ہی بیٹے کی جیل میں جانے کی خبر سن کر رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ ہر روز کہتی کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے لے جایا جائے، مگر روز روز بیٹے سے ملاقات کرنا ممکن نہ تھا۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا جب قصاص کی بات کی گئی، یعنی موت کے بدلے موت کا فرمان جاری کیا گیا۔ اس بارے میں جب قاضی کے سامنے عدالت میں محمد بن مرسل کو پیش کیا گیا تو ایک ہی بات کہی گئی کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے اسلامی قانون کے مطابق دیت بھی ہوتی ہے، جس کی پیشکش مقتول کے گھر والوں کو کی گئی، اور کہا گیا کہ اگر آپ قصاص نہیں چاہتے تو دیت پر عمل کر لیں، یعنی محمد بن مرسل کو جان بخش دی جائے اور اس کی جگہ زمین، زیور یا دولت کچھ بھی چیز لے کر محمد بن مرسل کی جان کو بخش دیا جائے۔ اسی بات پر عمل کرتے ہوئے محمد بن مرسل کے خاندان والے سبھی لوگ ان کی منتیں اور ترلے کرتے رہے، مگر ان کو ان پر رحم نہ آیا۔ محمد بن مرسل کی والدہ، جو کہ ایک پردہ دار اور نیک خاتون تھی، کبھی بھی غیر محرم سے مخاطب نہیں ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر کے مرد کی التجا نہیں سنی جا رہی، ان کے اس قدر معافیاں مانگنے پر اور اپنی عزت سے منسوب کی جانے والی تمام تر اشیاء ان کے قدموں میں رکھ دینے کے باوجود جب ان کے دل میں رحم نہ آیا تو وہ کہنے لگی کہ میں خود جاؤں گی اور جا کر ان سے معافی طلب کروں گی، مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گر گراؤں گی کہ خدارا میرے بچے کی جان بخش دیجیے، اس سے جو کچھ ہوا وہ غلطی میں ہوا، اس کا انصاف میرے رب پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی غفور و رحیم ذات ہے، وہ تو ایک دفعہ معافی مانگنے پر معاف کر دیتی ہے، بس اگر انسان سچے دل سے اسے پکارے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ لوگ بھی تو رب کے بندے ہیں، میرے بیٹے کو بخش دیجیے۔ مگر گھر کے مردوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ کسی طور بھی نہیں مان سکتے، اگر خواتین چلی گئی تو یہ ہماری غیرت پر بات آن پڑے گی کہ مرد کچھ نہ کر سکے تو خواتین کو آگے کر دیا۔ یوں بوڑھی ماں سسک کر روتی رہی اور وہ وقت بھی آ گیا جب محمد بن مرسل کو پھانسی دینی تھی۔ محمد بن مرسل کی پھانسی سے 20 منٹ پہلے جب جج نے محمد بن مرسل کی والدہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، 20 منٹ کے بعد آپ کے بیٹے کو پھانسی دی جائے گی، سریعام اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا، تو وہ ماں کچھ بول ہی نہ سکی۔ اسے تو جیسے چپ سی لگ چکی تھی، وہ سکتے کی کیفیت میں آ چکی تھی، اس کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش رہی اور پھر اس کی سسکیاں فضا میں گونجنے لگیں۔ بھلا ایک ماں پر اس وقت کیا گزر سکتی ہے جب اس کا نوجوان بیٹا اس کے سامنے موت کی گھاٹ اترنے والا ہو۔ جب اس کے بیٹے کو پھانسی کے لیے لے جایا جانے لگا تو وہ اپنے بیٹے سے لپٹ کر کتنی ہی دیر بے تحاشا روتی رہی، اپنے بیٹے کو چومتی رہی اور ایک مرتبہ پھر مقتول کے گھر والوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنے لگی کہ خدارا
میرے بیٹے کی جگہ ہماری ساری جائیداد زمینیں گھر لے لو، مگر میرے بیٹے کی جان بخش دو۔ مگر اس کی ایک بھی نہ سنی گئی اور یوں سب کے سامنے اسے پھانسی دے دی گئی۔ جب بیٹے کے پھانسی کی خبر ماں تک پہنچی تو وہ گش کھا کر گر چکی تھی، جبکہ وہی دوسری جانب جو مقتول اس کے گھر والے تھے وہ خوشی سے ناچنے اور جھومنے لگے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ ان کی اولاد کا قاتل آج خود بھی قتل ہو چکا ہے، اس کا سر قلم ہو چکا ہے۔ جبکہ وہیں کئی لوگ اس موقع پر اشکبار تھے اور ملکی سطح پر اس لڑکی کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں عفو، درگزر، رحم و کرم، محبت و شفقت اور پیار ہی پیار نظر آتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 برس تک آپ کی صحبت بارحمت میں رہی۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ کی عادت شریفہ کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی۔ آپ برائی کے بدلے میں کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے بلکہ اسے معاف فرما دیتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بھی کوئی غلط الفاظ نہیں نکلے۔ آپ گناہوں کی باتوں سے ہمیشہ کوسوں دور رہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، غلام، لونڈی، عورت، بچہ یا خادم، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی کبھی نہیں مارا۔ لیکن اگر کوئی خود اللہ کی بے حرمتی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برداشت نہیں کرتے اور اس کا انتقام لیتے۔ عفو، درگزر اور رحم و کرم کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے ان تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا جنہوں نے چند ماہ نہیں متواتر 13 سال تک مکہ میں آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی تھیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور آپ کو اپنا محبوب وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نبی کریم ہزاروں جانثار صحابہ کرام کے جلوہ میں حمد باری تعالیٰ کی نغمہ سرائی کرتے ہوئے سرزمین حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف تشریف لاتے ہیں، دوگانہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صحن حرم دشمنان اسلام سے بڑا ہوا ہے، وہ سرسیمہ اور خوفزدہ ہیں کہ آج ہمارے تمام اگلے پچھلے برے کرتوتوں کا حساب کتاب چکایا جائے گا کہ اچانک آواز بلند ہوتی ہے، اے قریش کے لوگوں، تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا، اے محمد، تم سے ہم کو خیر اور بھلائی کی امید ہے، اس لیے تم ہمارے درمیان بھائی ہو اور ہمارے شریف بھائی کے فرزند ہو۔ اس کے بعد نبی رحمت محسن انسانیت نے ارشاد فرمایا، آج تم لوگوں پر کوئی لعنت ملامت نہیں، تم لوگ آزاد ہو۔ اعتراض کرنے والوں کو معاف کر دینا۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام کو وافر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو مصلحتاً زیادہ حصہ دیا۔ ایک صحابی کو اس تقسیم پر اعتراض ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں اس تقسیم سے خوش نہیں ہوں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی کریم کے فیصلے کی شکایت کی۔ انہوں نے نبی کریم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ یہ سن کر آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا، اللہ اور اس کا رسول درست فیصلہ نہیں کرے گا تو آخر کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے کہ ان کو اس سے زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچائے گی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ کے مزاج تلخ اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، تم میں سے ایک پیغمبر آیا جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی اور اچھائی کا خواہاں ہے اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ دوستو، ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔